رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام دعا میں۔ مناجات محبین کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے اور آج یہ ایک نواں حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ تو وہ امام کا جملہ، وہ کلمہ جس کی تشریح ہونا ہے، تو عربی متن اور ترجمہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مناجات محبین۔ إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك۔ خدایا ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کو قرب اور اپنی محبت کے لیے منتخب کیا اور اپنی مودت اور دوستی کے لیے خالص قرار دیا ہے، اپنی ملاقات کا مشتاق بنایا، اپنے فیصلے سے راضی کیا، اپنی طرف نظر کرنے کی توفیق عنایت کی، اپنی رضا کا تحفہ دیا، اپنے فراق اور ناراضگی سے بچایا، اپنے ہمسایوں میں بہترین جگہ عنایت فرمائی، اپنی معرفت سے مخصوص کیا، اپنی عبادت کا اہل بنایا۔ آئیے ناظرین، اب سوال کر کے جواب ہم آپ کی خدمت میں پہنچاتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب کے ذریعے۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر سے اپنے ناظرین کو وہ امام کا وہ کلمہ سناؤں جو دعائیہ انداز ہے۔ فرماتے ہیں، اے پروردگار، اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تیری قضا اور قدر سے، تیرے فیصلے سے راضی ہیں۔ تو انسان اللہ کے فیصلوں سے، اس کے قدر سے، اس کے قضا اور قدر سے کب راضی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی سچی اور خالصانہ محبت کرتا ہے جی، خلوص کے ساتھ، تو اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قضا و قدر سے، یعنی اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی محبت کی پہچان قضائے الہی پر راضی ہونا ہے۔ جب انسان کو محبت ہے تو قضاء الہی پر راضی ہے۔ جب محبت ٹھہرتی نہیں ہے بلکہ اپنے کمال کی منزلوں کو طے کرتی رہتی ہے، عروج پر جایا کرتی ہے، اچھا، تو معراج اور کمال پر پہنچنا یہ راضی ہونے میں سامنے آتا ہے۔ محبت کا عروج اور کمال یہ ہے کہ انسان راضی ہوتا ہے اور محبوب کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اچھا، جو محبوب چاہتا ہے محبوب کے مطابق چلنا خود بخود آ جاتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ خود بخود آ جاتا ہے۔ اور پھر اب یہاں پر جب اللہ سے سچی محبت ہے تو انسان اللہ کی سچی محبت، تو جو اللہ نے جو بھی معین کر دیا ہے، جو بھی طے کر دیا ہے، اسی کے مطابق اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے امام یہاں اس مناجات میں فرما رہے ہیں، اس جگہ پر مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو اپنی قضا، اپنے فیصلوں سے راضی کر دیا ہے۔ صحیح، جس کو تو نے راضی کر دیا ان میں قرار دے۔ دعاؤں میں، مناجات میں جو معرفت اور عرفان کے شعر ہیں اس میں اس طریقے سے گفتگو آتی ہے، یعنی عظیم گفتگو موجود ہے اللہ سے راضی ہونے کی، کہ کس طریقے سے بندے خدا سے راضی ہوتے ہیں اور اپنے اظہار کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے اپنی مناجات میں تو خدا سے کچھ ایسے خطاب کیا ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، اچھا، اور جہنم کی آگ کو یہ حکم دیا کہ مجھے جلائیں، اچھا، مجھے جہنم میں ڈال دیا اور جہنم کی آگ کو حکم دیا کہ مجھے جلائیں، تو اس سے بھی میں راضی ہوں اور ذرہ برابر تیری محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر،
یہ وہ کہنے والے تھے، یہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جو زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ دل کی زبان سے، گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں۔ حقیقت عمل یہی ہے کہ اگر جہنم میں، اب چوتھے امام کی دعائیں ابو حمزہ سمالی میں بھی یہی ہے کہ ان ادخلتنی النار علمت اہلھا انی احبک، اے خدا اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں جہنم والوں کے درمیان اعلان کروں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ کو چاہتا ہوں۔ تو بزرگوں نے مناجات میں اس طریقے سے کہا کہ ذرا کیوں؟ اس لیے کہ جو تو چاہتا ہے وہی مجھے پسند ہے، لہٰذا اپنے مکمل وجود سے میں استقبال کروں گا، جو بھی تو کہے گا میں سب کا استقبال کرنے کے تیار ہوں۔ یہ بیان اللہ کی محبت کو دلوں میں اتارنے والے ہی کہہ سکتے ہیں، جن کے دل میں خدا کی محبت اتری ہے کہ مجھے جہنم میں بھی ڈال دے تو میں تیری محبت سے راضی ہوں اور کم نہیں ہوگی، ورنہ جو محبت سے بیگانہ ہے وہ قضا و قدر کے مسئلے میں عقل و دلیل اور منطق اور ان باتوں میں برہان تلاش کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر انسان اس طرح سے خدا کے ہر یعنی معاملات میں خدا سے راضی رہے گا تو کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کبھی کچھ ہو گیا تو پاگل ہو جاتے ہیں، یا آہو فوگا فریاد پھاڑ دینے کپڑے آہو بوکا کرنے لگتے، تو شاید اس سے محفوظ بھی رہیں گے۔ یقیناً خداوند عالم کی مرضی کے مطابق اگر خداوند عالم کی رضا اور قضا کو انسان سمجھ لے، اس منزل پر آ جائے تو بہت سے معاملات انسان کے، مجھے یاد ہے کہ میں ایک واقعہ یہاں پر یاد آ گیا ہوں کہ عرض کیجئے حضور۔ ایک جگہ پر یعنی ہمارے وطن میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا جی، تو وہ بزرگ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے کسی ایک آدمی کے اوپر، بزرگ بوڑھے تھے، وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے ناراض ہو کے چلا رہے تھے، اسی میں ان کا دم نکل گیا۔ اچھا، تو اب ان کے جو بچے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ وہی جس کے اوپر وہ چلا رہے تھے کہ انہوں نے میرے والد کی جان لے لی، ان کی وجہ سے مرے ہیں۔ ہاں، اچھا، یہ جب جملے ہوئے تو ہم چھوٹے تھے تو ہم نے اپنے والد سے کہا کہ فلاں فلاں یوں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جان لے لیا۔ تو پھر والد صاحب نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ انہی کو کہہ رہے ہیں، ورنہ معمولاً عام طور سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے ابا کی جان لے لی، تو نے مار دیا، تو نے خدا کا شکر ہے کہ کفر سے بچ گئے، وہ ایک انسان کو ہی کہہ رہے ہیں، انسان کو ہی کہہ رہے ہیں۔ لہذا یہ اس قسم کی گفتگو کب آتی ہے؟ جب انسان کی معرفت اور انسان کے خدا سے قریب ہونے اور خدا سے رشتے میں کمی ہوتی ہے تو اس قسم کی گفتگو آتی ہے۔ اور شاید یہ کمی کا ہی نتیجہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسی منحوس بہو آئی ہے کہ اس کے آتے ہی یہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، یہ ساری چیزیں کوئی ربط نہیں ہے ان چیزوں میں، ہاں، یہ کوئی ربط نہیں ہے، یہ سب کوئی نہ قضاء و قدر الہی سے کوئی ربط نہیں ہے اس کا۔ جی بے شک، ان کو یعنی جب تعلیمات الہی اور ان دعاؤں و مناجات اور اہل بیت کی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو اس قسم کے تصورات گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ تو کیا عقل و منطق سے، برہان و دلیل سے قضاء و قدرت کو نہیں سمجھا جا سکتا؟ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ عقل و منطق، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھا سکتا۔ جی، محبت میں راضی ہو کر قضاء اور قدر الہی بآسانی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، ورنہ ہمارے علماء نے عقلی دلیل سے، یعنی عقلی دلیل سے اس کو خوب منطق و فلسفے کی دنیا میں جا کے قضاء اور قدر کی بڑی مفصل بحث کی ہے اور بڑی اچھی بحث، اچھی دلیلوں کے ساتھ اس کو حل کیا ہے۔ اچھا، قضاء و قدر کو ایک عقلی بحث کہی جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو بحث ہے اس مناجات میں، مکتب امامیہ میں، مکتب اہل بیت میں بہت اچھے طریقے سے اس کو حل کیا گیا ہے، لیکن یہاں جو گفتگو ہے صرف یہ مقصد ہے کہ جو خدا سے دوستی رکھتا ہے، ہاں، جو اللہ سے دوستی رکھتا ہے تو اس دوستی میں اپنے وجود کو اللہ کے عشق میں اتنا غرق کر دیتا ہے، اتنا ڈبا دیتا ہے کہ وہ انسان اپنی آغوش کو پھیلا کر چاروں طرف سے، پھر یعنی ہاتھ پیر سے، ہر طرف سے اپنے وجود سے اللہ کی رضا کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی قضا کو حاصل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو رضایت، وہ جو قضا اور قدر عقل اور منطق کی بنیاد پر نہ حاصل ہو رہی ہے، وہ بہت دیر میں حاصل ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ منزل جو حاصل ہو رہی ہے، جب انسان خدا کی محبت میں ڈوبا تو یہ خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔
صحیح، کہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ میرے حق میں آیا یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو بھی اللہ چاہتا ہے، یعنی یہ انسان ناخواستہ اپنی زبان سے محبت میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو تو چاہتا ہے وہی ہم بھی چاہتے ہیں، جو تو کر رہا ہے وہی ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، میرے حق میں جو تیری طرف سے آیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ انسان اس منزل پر آ جاتا ہے، پھر کسی غم و اندوہ میں بھی وہ مبتلا ہو کر کوئی فریاد نہیں، کچھ نہیں، صرف اپنے وجود میں خدا کی محبت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ اور شاید یہی چیز میدان کربلا میں صاف صاف دکھ رہی تھی امام حسین علیہ السلام کے ذریعے۔ منزل ایسی تھی ہی کہ جہاں پر سوائے اطاعت الہی کے کوئی اور مرحلہ تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری سوال ہم اس طرح سے کرنا چاہیں گے کہ مصیبت میں، غم و اندوہ میں بھی کچھ نہ کہیں، جو مصیبت آ رہی ہے بالکل خاموش رہیں، سب رضا الہی سمجھتے ہوئے خاموش رہ جائیں؟ دیکھیں، مصیبت و اندوہ اور غم کا جو سوال ہے یہ دو طرح سے ہے۔ کبھی کبھی انسان کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، کوتاہی، ہاں ٹھیک، گناہ، کوتاہی، کمی، جی ہاں اکثر حق تلفی، حق کو چھیننا، یعنی یہ سارے اسباب و عوامل جب اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ سب غم و اندوہ آ رہا ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے جی۔ یہ غم و اندوہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، یہ جزاء بما کسبت ایدیہم ہے، جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے کیا ہے، یہ اپنے کرتوت کی سزا ہے، سزا ہے اس کی، صحیح بات ہے، یہ اس کے بدلے میں مل رہا ہے جو انسان کر رہا ہے۔ تو یہاں پر انسان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، یہ نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسموکنگ کیے جا رہے ہیں، گٹکا پان کھائے جا رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں بڑی مبتلا ہو کے یہی کہیں کہ اللہ یہی چاہتا تھا، یہ نہیں کہہ سکتے نا، خود سبب فراہم کر رہے ہیں ہم، صحیح جی، خود سبب فراہم کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطرہ آ رہا ہے اور پھر ہم اس خطرے میں جا رہے ہیں، تو یہ ہم خود سبب فراہم کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ ہاں، ایک وقت ایسا ہے کہ کبھی کبھی یہ مکمل اطاعت و فرما برداری کے باوجود آ جاتا ہے۔ کیا؟ غم و اندوہ، مصیبتیں۔ ہاں، انسان راضی برضا الہی ہے، خدا کی اطاعت کر رہا ہے مکمل طریقے سے، کوئی نافرمانی نہیں، پھر بھی آ رہا ہے وہ غم، وہ مصیبتیں جو انسان کی کوتاہی اور کمال کی وجہ سے، کوتاہی اور گناہوں کی وجہ سے آئے، اس کی گفتگو نہیں ہے۔ اچھا، گفتگو اس کی ہے کہ جب انسان، کیونکہ وہاں پر کوئی اعتراض کا بھی حق نہیں ہے اور نہ ہی کچھ کہنے کا حق ہے، کیونکہ اپنی کوتاہی ہے، لیکن یہاں پر جب انسان خدا کی اطاعت میں بسر کر رہا ہے، سب کچھ، اور یہ ساری چیزیں آ جائے، تو اب ایسی صورت میں یہاں پر انسان راضی رہتا ہے۔ یہ غم و اندوہ انسان کے دیکھنے سے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی اینک کے اوپر، یہ ہمارا اینک ہے، اس اینک کے اوپر اگر ہم نے ہرا شیشہ لگا لیا تو سب ہرا دکھائی دے گا، اگر نیلا لگا لیا تو سب نیلا دکھائی دے گا، جی، کالا لگا دیا تو سب کالا دکھائی دے گا۔ ہاں صحیح، جیسی ہماری دیکھنی، یعنی شیشے کی، یہ شیشہ ہوگا، گلاس کے وجہ سے ہم دیکھ سکیں گے کیا ہے کلر۔ یہی ہے جب انسان اطاعت و محبت خدا میں رہتا ہے تو اب اس کی دیکھنے کی، اس کے سوچنے کی، سب کچھ چیز سب خدا کی طرف جاتی ہے، بے شک نگاہ بدل جاتی ہے دیکھنے کی۔ صحیح بات۔ چنانچہ اب جو مصیبت آ رہی ہے تو مصیبت نہیں ہے، جو کچھ مل رہا ہے خدا کی طرف سے وہ نعمت ہے۔ انسان مکمل موتی ہے، فرما بردار ہے۔ اب جو مصیبت آئی ہے تو خوشی اور صبر کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے، کیونکہ خدا کو چاہتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کائنات عالم میں آ رہا ہے، جو بھی حادثے ہو رہے ہیں اس دنیا میں، سب کچھ ہو رہے ہیں، یہ سب مرضی اور قضاء و قدر الہی کے مطابق ہے۔ شاید یہی ہمارے لیے بہتر ہو، یہی وہ منزل ہے جہاں پر اللہ کے اولیاء رہتے ہیں، کہ اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہے نہ حزن ہے۔ یہ اس منزل کمال پر اپنے آپ کو پہنچا چکے ہیں جہاں پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، جو کچھ بھی آ رہا ہے سب راضی ہیں۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے نفس مطمئنہ کہہ کے ان کو خطاب کرتا ہے، صحیح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کا خطاب کرتا ہے۔ یا دوسری اور آیت میں ارشاد ہو کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا میڈل اور تمغہ دیتا ہے خدا ایسے لوگوں کے لیے، اور اس کو پھر کیا کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے،
یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی انسان یہ ساری مصیبتیں بلائیں جس کو ہم مصیبت و بلا کا نام دے رہے ہیں لیکن وہ اس کو نعمت و سرور و تحفہ سمجھ کے قبول کرے, خدا سے راضی رہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے قرآن کی روشنی میں. ذالک الفوز العظیم, بے شک کامیابی ہے. سبحان اللہ. تو ناظرین وقت تمام ہو گیا اور خدا سے واقعی اس طرح سے قریب, دیکھیے دعا کا انداز دیکھیے امام کا, ہمیں کیا کیا امام نے سکھا دیا ہے. اس مختصر سے وقت میں مختصر ہی تفسیر اس کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے, مگر عمل کیا جائے تو واقعی ہم خدا سے بہت قریب ہو سکتے ہیں. تو انتظار کیجئے, اگلے روز پھر حاضر ہوں گے اپنے اسی وقت پہ, اور دعا جو اگلے کلمات ہیں اس کی تشریح آپ تک پہنچائیں گے. خدا حافظ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.